بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج جس شبے کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ جو شبہ ڈالا جاتا ہے وہ بھی علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہے، جیسا کہ گزشتہ کئی دروس میں یہ بات چل رہی ہے کہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم فرما دو کہ وہ تو امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تو اس کا بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کو پڑھ کے اس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک شرک کا فتویٰ لگانے کا موقع اور بہانہ تلاش کر لیا جاتا ہے۔ وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں روح کا علم بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی بیچارے ان پڑھ ہیں کہ جو قرآن کے علوم کو نہیں جانتے اور قرآن کا فہم نہیں رکھتے اور قرآن کی زبان کو نہیں جانتے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے علوم اور علم ثابت کرنے بیٹھ جاتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا نہیں فرمائے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود جانتے ہیں نہ اللہ کی عطا سے، اور یہ محبت کرنے والے عاشق لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیزیں ثابت کر دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور کو اس کا علم ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے اور یہ شرک فی العلم ہے، تو یہ شرک فی العلم کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلا میرا نام عبد المجید ہے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو روح کا علم عطا فرمایا تھا۔ اب وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس بیچارے کو تو خود پتہ نہیں اور لوگوں کو بھی ایسی باتیں بتاتا ہے، تو روح کا علم تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیا، تو اس کا ماننا تو شرک ہے۔ تو یہ توحید اور شرک کا چیپٹر جو ہے یہ چل رہا ہے، اور اس کے شرک اور توحید کے اندر شرک فی العلم کا جو باب ہے، کئی دروس سے میں اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اور آج بھی اور اس کے بعد بھی میرا خیال 2-4 ابھی درس اس کے اوپر اور مختلف حوالوں سے چلیں گے۔ کافی ہو گئے اس کے اوپر، لیکن وہ جتنے جہاں وہ شرک جن چیزوں کو کہا جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان تمام شبہات کا ازالہ کر کے یہ واضح کر رہا ہوں کہ وہ شرک نہیں، وہ توحید ہے، وہ کفر نہیں، وہ عین ایمان ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی شبہ روح کے علم کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ اب آئیں کہ اس کا پہلے میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو عرض کر دوں، اور اس کے بعد اس آیت کا شان نزول، اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بیان ہوگا کہ روح کا علم حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس آیت کا اطلاق کس کے اوپر ہے، یعنی جب یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے تو یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ اس آیت کا رخ کس کی طرف ہے، کہ کہا گیا کہ تمہیں تھوڑا علم روح کا دیا گیا، تو یہ زور بازو سے
डॉलर और ऑयल की पावर के साथ इसका अप्लाई जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर कर दिया जाता है। पहले ये देखना है कि इस आयत का मुखातिब कौन है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि तेरे पास रूह का इल्म नहीं है, अगर दिया गया तो थोड़ा सा इल्म दिया गया है, या किसी और को कहा गया है? ये खामखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इसका अप्लाई कर दिया जाता है। एक तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से ये देखेंगे, मालूम नहीं आगे टाइम हो या ना हो। यही मैं आपको बता दूं कि इमाम कुर्तबी ने और तमाम मुफस्सिरीन ने यहां से कहा है कि वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, इससे मुराद इल्म तौरात है और इसके मुखातिब अहले किताब हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके मुखातिब नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया गया है वो तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, सूरह फुरकान की पहली आयत, कि वो बाबरकत ज़ात है कि जिसने नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिही, कुरान नाजिल किया अपने बंदे पर, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, कि वो आलमीन के लिए नज़ीर हैं। तो आलमीन के नज़ीर का मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म कलील नहीं, इल्म कसीर है, क्योंकि वो आलमीन का इल्म है। तो इसके मुखातिब जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। क्यों? रूह से आप कैसे बेखबर रह सकते हैं? आप उम्मी हैं, और उम्मी का माना यह है कि तमाम कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मार्ज़ वजूद में आई, और रूह भी उसी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर से बनी है। तो रूह जो है वो तो इल्म मुस्तफ़ा, रूह मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा का एक जुज़ है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे कैसे बेखबर हो सकते हैं? ये जो उम्मी का मैंने माना किया है, इस पर इंशाअल्लाह किसी वक्त तफसील से मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अहले इल्म के लिए इशारा है कि कुरान में जहां जहां लफ्ज़ आया है उसको देख ले कि उसका माना क्या है। का माना होता है जिससे कोई चीज निकले, उम्मुल किताब, सब किताबें उससे निकली, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी और कुरान, मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया जिससे सारी जमीन आगे निकली, और हुजूर को उम्मे नबी कहा गया जिससे सारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई। तो कलील का मिसदाक हुजूर नहीं है, वो यहूदो नसारा है। जो रूह है ये तो इल्म मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक जुज़ है, तो इससे मुराद हुजूर नहीं है। अब इस कुरान करीम की आयत से आगे चलकर हम देखेंगे कि रूह से मुराद क्या है। कुरान करीम में रूह से मुराद कहा गया है कि जिब्राइल हैं, कहीं कहा गया कि रूह से मुराद वही है, कहीं रूह से मुराद वही रूह इंसानी कहा गया है, और कहीं पर रूह से मुराद एक खास फरिश्ता है उसको कहा गया है, और कहीं रूह से मुराद अल्लाह ताला की आयात हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर रूह का इतलाक़ कुरान करीम में किया गया है। इनका इंशाअल्लाह आगे बयान आता है। अब इससे पहले कि मैं उन आयात पर जाऊं, इस बात से समझने में मदद मिलेगी, और इस बात पर इत्तिफाक है, इजमा है उम्मत का, बल्कि खुद कुरान से ये बात साबित है कि जो यहूद थे, ये गए थे मुशरिकीन मक्का यहूद यसरब के पास, उस वक्त तो मदीना नहीं बना था ना अभी, ये उनके पास गए कि आप हमें कोई ऐसे मुश्किल सवाल बताएं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम पूछें, उस मोहम्मद से पूछें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने हमारे यहाँ ऐलान नबूवत किया है। तो वो उनका जवाब न दे सकें, या अगर वो सच्चे हुए तो वो जवाब दे देंगे। ये मक्के के मुशरिकीन उनके पास जाते हैं, और इनका, अब ये बात मैं ये नहीं कहता कि ये तबरी, कुर्तुबी, शौकानी ने लिखी है, क्योंकि खवारे जब गुस्से में आते हैं तो वो सबको फेंक देते हैं। वो कहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कुरान को मानते हैं। तो ये सारी बातें कुरान में हैं, इसका नुज़ूल जो है वो कुरान में बयान किया गया है। वो इस तरह से कि कुरान करीम में जब लफ्ज आता है यसअलूनका, कि वो तुझसे सवाल करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ सवाल पूछा गया है, उसका जवाब दिया जा रहा है। तो अब ये सवाल पूछे गए थे, तो सूरह कहफ के अंदर और सूरह बनी इसराइल के अंदर उसका जवाब दिए गए। अब मुशरिक उनके पास, यस्रब वालों के पास जाते हैं कि हमें कुछ बताएं, तो वो गए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंचे
تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے وہاں سے یہ سوال تلاش کی ہے، ایک اصحاب کہف کیا کون ہے، اور دوسرا ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ اب جب اصحاب کہف کے بارے میں پڑھیں سورہ کہف کے اندر ان کے بارے میں پڑھیں تو وہ سوال پوچھے گئے، ان کے جواب دیے گئے۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں سوال کریں کہ روح کیا ہے۔ تو یہ سوال جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو ذوالقرنین کی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے جواب سورہ کہف میں ارشاد فرما دیا۔ اصحاب کہف کا بھی تفصیل سے سورہ کہف کے اندر ذکر آ گیا۔ اب جو یہ تیسری چیز تھی روح، اس کے بارے میں جو جواب تھا پوچھنے والے مشرکین تھے، ان کو پڑھایا تھا یہودیوں نے، اہل کتاب نے، یثرب کے لوگوں نے۔ اب لازماً یہ بات آتی ہے کہ جب جواب دیا گیا تو جواب کا رخ جو ہے وہ ان کی طرف ہے جنہوں نے سوال پوچھا تھا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ یا اللہ مجھے روح کا علم نہیں ہے، تو مجھے بتا دے کہ روح کیا ہے۔ اگر تو سوال کیا ہوتا حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو یوں ارشاد فرماتا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو میں نے روح کا تھوڑا سا علم دیا ہے۔ پھر خوارج کی یہ دلیل بنتی تھی کہ حضور کے پاس روح کا علم نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو علم قلیل فرمایا، اور جو علم مانے وہ مشرک بنتا ہے۔ لیکن یہاں میں نے تفاسیر سے، آیات قرآنیہ سے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بات رکھ دی کہ اس سے مراد یہ اس کا اطلاق نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوتا۔ اب وہ کچھ دن کے لیے وحی نہیں آئی تھی، اس کا انشاءاللہ میں آگے جا کر عرض کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ ان کو کہہ دو کہ روح کا علم جو ہے وہ تھوڑا ہے تمہیں جو دیا گیا ہے۔ اب روح جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کو اس کا علم تھا؟ کیا چیز ہے روح؟ یہ قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے اس کا بیان آیا ہے، لیکن میں نے چند آیات جو ہیں ان کو سلیکٹ کیا ہے مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ پہلے یہ سمجھیں کہ روح کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلتا جائے گا کہ حضور کو روح کا علم ہے یا نہیں۔ پہلی آیت میں سورہ بقرہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 87 آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہاں روح کا لفظ آ گیا، اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگر پیغمبر بھیجتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح قدس کے ساتھ۔ یہاں نام نہیں ہے کہ روح قدس کون ہے اور کیا مراد ہے اس روح قدس سے، مگر صرف روح قدس کہا گیا ہے کہ روح قدس سے ہم نے ان کی مدد کی۔ اب روح قدس کیا ہے؟ سورہ مریم کی آیت 19 اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تو وہ آ کر کہتے ہیں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک انسان کی شکل میں آئے تو آ کر کہتے ہیں قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک پاک صاف ستھرا بیٹا دوں، یعنی میں بیٹا دوں، میں اس لیے آیا ہوں۔ تو اب روح جو ہے حضرت مریم کی مدد کن کے ذریعے سے ہوئی؟ حضرت سیدنا جبرائیل کے ذریعے سے۔ تو یہاں روح کا کیا معنی ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ تو اس آیت میں یہ بات ثابت ہوئی کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آگے اس کی تفصیل اور بھی آتی ہے۔ یہاں حضرت مریم کا بھی ذکر آیا ہے تو میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک چونکہ اس سے اندر کے سے وہ بات نہیں کر رہی ہے اس لیے میں وہ آپ کو بتا دوں۔ عیسیٰ کا مریم عبرانی زبان میں مطلب ہوتا ہے بابرکت، برکت والا، ہاتھ پھیرنے والا، مسیح جو ہاتھ پھیرنے والا ہے، اور مریم کا مطلب ہوتا ہے خادمہ۔ یہ جو خادمہ ہے نا، یہ ان کو اس لیے کہا گیا تھا کہ ان کی ماں نے یہ منت مانی تھی
کہ اگر جب میرے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، اس کا سورہ آل عمران میں ذکر ہے، تفسیر میں نہیں اس کا ذکر، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو انہوں نے اس کی منت مانی تھی کہ نظرت الی بطن محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی. تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے منت مانی جب میرے ہاں بچہ کوئی اولاد ہوگی تو میں اس کو چڑھاوا چڑھاؤں گی اللہ تیرے نام کا. یہ چڑھاوا چڑھانا میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ بولا ہے کیونکہ مریم کا معنی ہی چڑھاوا ہوتا ہے کہ جو چڑھاوا چڑھی ہوئی تھی. اب مزارات کے اوپر اولیاء کے اصالِ ثواب کے لیے جب ہم کچھ لے کر جاتے ہیں فقراء کو تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا ثواب صاحب مزار کو دیتے ہیں، اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں چڑھاوا. تو لوگ اس پر کلاشن کوفے نکال لیتے ہیں کہ یہ تو شرک ہو گیا، اس کا تو خون حلال ہو گیا کیونکہ چڑھاوا تو اللہ کے لیے ہے. اب حضرت مریم کا معنی ہی چڑھاوا ہے، اور وہ بیت المقدس کی مسجد اقصی کی چڑھاوا ان کو چڑھایا گیا تھا، یہ مریم کا معنی ہے. لیکن چڑھاوے کے معنی مختلف ہوتے ہیں. بتوں کے لیے چڑھاوا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ان کی رضا حاصل کرنا، اور اولیاء اللہ کے لیے جب چڑھاوا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ان کو اصال ثواب کرنا، یعنی جو فعل ایکٹ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر اللہ نے دینا ہے، اس کو ثواب ان کو عطا کرنا ہے. تو یہ مریم کے معنی میں چڑھاوا شامل ہے کہ اس کا معنی خادمہ ہے. تو بات روح کی ہو رہی تھی، وہ درمیان میں بات آ گئی. سورہ بقرہ کے اندر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ مشہور آیت ہے، یہ 110 آیت ہے سورہ بقرہ کی. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ہم نے روح قدس کے ساتھ ان کی مدد کی. تو یہاں سے مراد بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. مجھ سے آگے نہیں گزرا جا رہا یہ باتیں کہنے بغیر. حضرت جبریل کے ذریعے سے ہم نے مدد کی، وَأَيَّدْنَاهُ، ان کی ہم نے مدد کی. مدد کرنے والا اللہ، لیکن کس سے مدد کرائی؟ بروح القدس، جبریل کو ذریعہ بنایا. مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے، لیکن اس کا ذریعہ اور سبب جو بنتا ہے اس کی طرف اس مدد کی نسبت اس کو ایٹریبیوٹ کرنا جائز ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس کی طرف ایٹریبیوٹ کیا ہے. اللہ مدد تو فرماتا ہے لیکن سبب کے بغیر نہیں. کہیں جبریل سبب ہوتا ہے، کہیں بدر میں ملائکہ سبب ہوتے ہیں، کہیں اولیاء کی دعائیں سبب ہوتی ہیں، کہیں انبیاء سبب ہوتے ہیں. کوئی بھی سبب ہو، مدد کرنے والا وہ ہے، پر کسی نہ کسی سبب سے مدد کرتا ہے. اب ہم کبھی اس کی نسبت جو ہے وہ سبب کی طرف کر دیتے ہیں کہ حضرت مریم کو جبرائیل نے بچہ دیا تھا. دینے والا اللہ ہے پر سبب حضرت جبریل ہیں. مدد کرنے والا اللہ تھا مگر اس کا سبب حضرت جبریل ہیں. تو سبب کی طرف نسبت مجازن کی جاتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل به الروح الامین، سورہ الشورى آیت 193، وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہاں پر بھی روح حضرت جبرائیل کو فرمایا گیا. سورہ تحریم کی آیت 12 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَهَا عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحٍ. اور وہ دوسری عمران کی بیٹی، دوسری اس لیے میں نے کہا کہ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کا سورہ تحریم میں ذکر آ رہا ہے. ان کے بعد جو کہا گیا وَمَرْيَمَ، اس لیے میں نے وہ دوسری کا قرض کر دیا. اور حضرت مریم ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَهَا عِمْرَانَ الَّتِي، عمران کی بیٹی مریم، جنہوں نے الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، انہوں نے اپنی حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، اللہ اکبر. تو جب انہوں نے حفاظت کی، محفوظ رکھا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی. من روحی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی. اب جو روح اللہ فرما رہا ہے ہم نے پھونک دی، وہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں پھونکی تھی. وہ پھونک مارنے والے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کہ حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس آئے، انہوں نے پھونک ماری اور حضرت مریم پریگننٹ ہو گئی. اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے پھونک ماری. وہ ہم نے اس لیے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے.
اللہ کے بھیجے ہوئے اگر کوئی کام کرے تو وہ اللہ ہی کا کام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے، اللہ والوں کا کام اللہ کا کام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا کام فرماتا ہے۔ تو اگر یہ کہہ دے کہ فلاں بزرگ پیر نے میری مدد کی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے ہی مدد کی ہے، مگر یہ اس کا ذریعہ اور سبب اور اس کا واسطہ ہے۔ جیسے اللہ نے جبریل کی فونک کو اپنی فونک قرار دیا، اسی طرح انبیاء اولیاء جو مدد کے ذریعے ہوتے ہیں ان کے مدد کے ذریعے کو اللہ ان کی مدد کہتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی، اب وہ روح کون بنی تھی؟ وہ روح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کا مطلب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب روح کا ایک معنی یہ بھی نکل آیا۔ اب دوسرا معنی ایک روح کا یہ ہے، آپ ناظرین اس میں سے بہت شاید محسوس کریں کہ روح پر اتنی آیتیں پڑھ دی، یہ میں نے اس لیے پڑھی ہیں تاکہ روح کے کنسپٹ کا پتہ چلے کہ روح ہے کیا چیز ہے، جس کو اللہ نے فرمایا نا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ اللہ کا امر ہے روح، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کا تمہیں کم علم دیا گیا ہے۔ وہ روح ہے کیا؟ اب میں ان آیات کے بعد تھوڑا سا نتیجہ اس کا آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعرج الملائکہ، سورہ المعارج آیت نمبر 4، تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں اور روح، والروح اور اس کی طرف روح چڑھتی ہے۔ یہاں ملائکہ کا الگ ذکر آیا اور فرشتوں کا الگ ذکر آ گیا، روح کا الگ ذکر آیا۔ اس کے بعد سورہ النبأ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا، وہاں پر ملائکہ کا پہلے ذکر تھا معارج میں، یہاں پر روح کا پہلے ذکر ہے۔ قیامت کا دن ہوگا یوم یقوم، جس دن روح اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے۔ اور سورہ القدر میں یہ تو سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح ان کے ساتھ آتی ہے، نازل ہوتی ہے۔ پہلی آیات جو تھی ان میں نے آپ کو بتایا کہ روح کا مطلب ہے جبریل۔ اس آیت میں ایک خاص فرشتہ جو ہے اس کو روح کہا گیا۔ اب خاص فرشتہ مراد ہو روح سے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہوں؟ اگر فرشتہ مراد ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام تمام ملائکہ کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تمام ملائکہ حضور پر درود پڑھتے ہیں، اور جب وہ حضور پر درود پڑھتے ہیں تو درود جب ان پر پہنچتا ہے تو ان کو حضور کو بتایا جاتا ہے، حضور کو پتہ چل جاتا ہے کہ امتیوں میں سے کس نے درود پڑھا ہے، ملائکہ میں سے کس نے درود پڑھا ہے۔ تو اگر ہر فرشتہ حضور پر درود پڑھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر اس کا معنی خاص فرشتہ ہے تو مصطفیٰ کو اس فرشتے کا علم ہے، اور جب معراج کی رات حضور گئے تھے تو سب فرشتوں نے حضور کو سلام کیا تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے ان کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دی تھی۔ اگر روح سے مراد الگ خاص فرشتہ ہے تو مصطفیٰ اس کو جانتے ہیں، اس کو دیکھا ہے، اور وہ فرشتہ حضور پر درود پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر! کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو حضور علیہ السلام پر درود نہ پڑھتا ہو۔ یہاں ایک میں موضوع سے ہٹ کر ذوق کی بات آپ کو بتا دوں، قرآن کریم میں ملائکہ کے الگ الگ کام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روح نکالنے والے فرشتے، کچھ ہوا کے فرشتے، کچھ بارش کے فرشتے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ بارش والے فرشتوں کا تعلق روح نکالنے والے فرشتوں سے نہیں ہے۔ جو سمندروں کی ڈیوٹی ہے جن کے پاس، ان کا وہ اپنا کام ہے، ہر فرشتے کا اپنا اپنا کام ہے۔ لیکن مصطفیٰ پہ درود پڑھنا یہ ساری کائنات کے فرشتوں کا سانجھا کام ہے، یہ مشترکہ کام ہے۔ ہر فرشتہ اپنا کام الگ الگ کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ پر درود سب مل کر پڑھتے ہیں۔ اب جب درود پڑھتے ہیں وہ فرشتے تو حضور، ان میں جو روح فرشتہ ہے حضور علیہ السلام کو اس کی خبر کیسے نہیں ہوگی؟ اب جو پہلا گزرا ہے، اگر روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے
تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، وہ ان کے پاس نہیں آتے تھے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے نزل بہ الروح الامین، کہ وہ ان کے پاس روح الامین آئے، تو وہ تو دن رات آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو، کن سے؟ مشرکوں سے کہہ دو، اہل کتاب سے کہہ دو، قل الروح من امر ربی، وہ اللہ کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مشرکو تم کیا جانو، تمہیں تو صرف ان کے نام کی خبر ہے، اہل کتاب تم ان کو کیا جانو، تمہیں تو صرف ان کے نام کی خبر ہے۔ یہ نام کی خبر ہونا یا ان کے کچھ احوال کی خبر ہونا انبیاء کی زبان سے سن کر، یہ علم قلیل ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تم کو علم قلیل دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں مصطفیٰ کا تعلق ہے لنریہ من آیاتنا، وہ تو اللہ کی نشانیاں ان کو دکھلائی گئی ہیں، یہ سن کر کچھ جانتے ہیں، وہ دیکھ کر سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا جبرائیل کو روز نہیں دیکھتے تھے؟ شاید کو کہے کہ یہ جوش خطابت میں، خطیب تو میں ہوئی نہیں، مجھے تو تقریر کرنی بھی نہیں آتی، وہ جوش خطابت کیا ہوتا ہے وہ تو اہل علم کا ہوتا ہے، لیکن جبرائیل کو وہ روز نہیں دیکھتے تھے۔ تو معلوم ہوا روح کا علم مصطفیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا، اور یہ آیت کا رخ مصطفیٰ کی طرف نہیں ہے، یہ ان کی طرف ہے، اور خواہ خوارج نے اس کا رخ مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا جو کہے روح کو حضور جانتے ہیں وہ شرک ہو گیا۔ اب ہم کہتے ہیں جبریل روح ہے، حضور جانتے ہیں، وہ خاص فرشتہ روح ہے، حضور جانتے ہیں۔ اور بہت سارے مفسرین نے تو جو بھی میں نے ابھی آیات پڑھی ہے نا، تعرج الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، وہ اس سے مراد بھی جبریل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب بھی جبریل ہے۔ تو لو پھر جبریل آ گیا اور مصطفیٰ کو روح کا علم ہو گیا۔ یہ میں نے اس لیے بات کی تاکہ وہ دوسرا اس کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آ جائے۔ اب روح کا دوسرا معنی سنیے اور دیکھتے جائیں کہ حضور علیہ السلام کو روح کا علم ہے کہ نہیں۔ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ الشورى کی، اس کے اندر فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آیت نمبر ہے 52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی، اوحینا الیک تیری طرف، روحًا من امرنا، جو روح ہے ہمارے حکم کی۔ اب ہمارے حکم کی روح کیا ہے؟ اس سے پہلی آیت پڑھ لیں، اس میں اس کا بیان آ جاتا ہے 51 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ۔ اللہ تعالیٰ جو کلام فرماتا ہے، جو وحی فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر روح فرمایا۔ روح کا علم نہیں تھی حضور علیہ السلام کو، تو کیا وحی کا علم نہیں تھا مصطفیٰ علیہ السلام کو؟ وہ محسوس نہیں فرماتے تھے؟ وہ وحی آتی دیکھتے نہیں تھے؟ جب ان کے پاس آتی وہ وحی کی کیفیت کو نہیں جانتے تھے؟ اب ایک حساب سے تو وحی ہم بھی جاننے لگے ہیں، ایک حساب سے تو روح ہم بھی جاننے لگے ہیں۔ وحی جو رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام قرآن ہے، یہ روح ہے، تو ہمارے سامنے کلام ہے، اپنی استطاعت کے مطابق تو کچھ حصہ اس کا ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اب میں اس بات میں نہیں جاتا کہ یہ کلام جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے یہ حادث ہے یا نہیں، وہ جو محدثین کی بات ہے، جس سے امام بخاری نے جس سے تنگ آ رہا کر اپنی موت کی دعا مانگی تھی تہذیب و تہذیب میں، علامہ ابن حجر اسقلانی کو پڑھ لیں، علامہ ذہبی کو پڑھ لیں، علامہ ابن کثیر کو پڑھ لیں البدایہ والنہایہ میں، اس بات میں صرف یہاں سمپل بات رکھنا چاہتا ہوں کہ روح وہی ہے، وہی جو ہے وہ روح ہے، تو کیا مصطفیٰ کو روح کا علم نہیں تھا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، وہ فرشتے جو ہیں وہ میرے حکم سے روح کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر روح جو ہے اس کو وحی کہا گیا۔ اب یہ ہوگی تین قسمیں روح کی جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ قرآن کریم میں جبریل کو روح کہا گیا، خاص فرشتے کو روح کہا گیا، وحی کو روح کہا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا قرآن کریم میں، ابھی جو میں نے پہلی آیت پڑھی تھی سورہ تحریم کی۔ اب ان ساری ارواح میں سے جن کو روح 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 کہا گیا، ان کا پارٹلی علم مصطفیٰ کے پاس نہیں تھا، کاملاً ان کا علم حضور علیہ السلام کے پاس تھا، پورا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ روح کا علم اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اب ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے
اور جو خوارج میرا پروگرام سنتے دیکھتے ہیں وہ تو خاص کر کے سوچ رہے ہوں گے کہ اب اس نے روح کر کے ثابت تو کر دیا، ابھی ایک روح باقی ہے، کیا اس کا علم بھی حضور علیہ السلام کے پاس ہے؟ اب اس کا علم بھی دیکھ لیں، ایک روح اور ہے جس کو قرآن میں روح کہا گیا۔ وہ روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ الحجر آیت 29 اور سورۃ صاد آیت 72 میں اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ملائکہ سے سب کو حکم دیا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور سورہ صاد میں ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس کو درست کر لوں، آدم علیہ السلام کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی روح اس میں پھونک دوں، اپنی روح من روحی، اپنی روح اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب نے اس کے آگے سجدے میں گر جانا ہے۔ اب یہاں پر جو روح کہا گیا ہے وہ اس حیات کو کہا گیا ہے جو انسان کے اندر حیات ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے روح فرمایا۔ آگے چلنے سے پہلے یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، ہم درود تاج پڑھتے ہیں، خوارج اس کے بہت خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں جلا دو درود تاج کو، یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے اندر الفاظ، تو بہت سے الفاظ کے اوپر ان کا اعتراض ہے، انشاءاللہ اس پر میں نے وہ لکھ کر رکھا ہوا ہے، میری لسٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو درود تاج کے اوپر ایک میں نے درس دینا ہے، ایک نہیں شاید 2-3 ہو جائیں اس کے اوپر، درود تاج کے اوپر۔ لیکن ایک لفظ اس کے اندر آتے ہیں روح، نور من نور اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ہیں، تو کہتے ہیں یہ شرکیہ الفاظ ہیں، یہ شرک ہیں ان الفاظ کا کہنا، تو یہ شرکیہ الفاظ ہیں، اللہ کے نور سے وہ کیسے ہو گئے؟ اب یہاں جو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں۔ تو اب جو ہمارے اندر روح ہے، یہ آدم علیہ السلام کے اندر روح تھی، اگر روحی میری روح، تو کیا اللہ کی اپنی روح آدم علیہ السلام کے اندر چلی گئی تھی؟ کیا اللہ علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا پوشن بن گئے تھے؟ وہ اللہ کی باڈی، نعوذ باللہ پوشن کی باڈی بن گئے تھے؟ اللہ نے فرمایا میری روح ہے، تو وہ روح اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ اگر حضرت آدم روح اللہ بنے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے، تو شرک ٹپکتا بھی نہیں ہے، اور اگر مصطفیٰ نور من نور اللہ بنے تو شرک کیسے ٹپک جاتا ہے؟ جیسے یہ اللہ کی روح ہو تو شرک نہیں ہوتا، ایسے مصطفیٰ اللہ کے نور میں سے تو شرک نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نور کے مسئلے کے اوپر 5-6 درس ہوں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن یہاں میں اتنی بات وضاحت کر دوں کہ نور کا یہ معنی نہیں ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ اس کے بندوں نے جیسے جنات کو اللہ کا حصہ بنا دیا، وَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ تعالیٰ کے درمیان نسبی رشتہ قائم کر دیا۔ نعوذ باللہ، نور من نور اللہ کا وہ مطلب نہیں ہے۔ نور اللہ کا یہ مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو سب سے پہلے کن سے جو چیز پیدا ہوئی وہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اور براہ راست ڈائریکٹلی کن سے جو چیز پیدا ہوئی وہ نور مصطفیٰ ہے۔ اس معنی میں حضور کو نور من نور اللہ کہتے ہیں۔ اور جو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی روح پھونکی، وہ بھی اللہ کی اپنی روح نعوذ باللہ نہیں، بلکہ اس کو تشریفاً تکریماً، یعنی عزت اور آنر کے طور پہ اللہ نے اپنی روح فرمایا۔ تو اب انسان کے اندر ایک روح ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہاں پر جو ایک خوارج ہیں وہ تو اس بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتے، لیکن بیوی کو تو مان لیں، کم از کم وہ تو مان لیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کو روح کا علم نہیں تھا۔ کیا روح کا علم ہوتا ہے یا نہیں کسی کو؟ امام مسلم نے اس حدیث کو لکھا کتاب الجنائز کے اندر، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کتاب مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا، یہ میں ابو سلمہ کا نام لے رہا ہوں، ویسے یہ کئی صحابہ کے بارے میں یہ حدیث کے اندر واقعات آتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، کیا قسمت تھی کہ روح پرواز کرے اور مصطفیٰ علیہ السلام پاس کھڑے ہوں۔ جب ان کی روح نکلی تو وہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو آپ نے حاضرین کو ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو وہ اوپر کو دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ اور یہ ابو سلمہ ابھی جو اوپر کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں تو اس کا علم نہیں. حضور نے فرمایا یہ جو روح ہے نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ جو روح انسان کے اندر جو حیات والی روح ہے، اس کے موت کے وقت جب فرشتے اس کو نکالتے ہیں تو وہ نکل کر جب اوپر کو جاتی ہے تو آنکھیں اور اس کا جسم اس روح کا پیچھا کرتا ہے اور وہ جاتی ہوئی روح کو دیکھتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی ہے، تو اس لیے اب اس کی آنکھیں بند کر دو، اور اس لیے حکم ہے کہ مردے کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے. تو حضرت ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کر دیا گیا. تو سبحان اللہ، جو انسان کے اندر کی روح ہے اس کے یہ کیا ہے اب تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن موت کے وقت کافر ہو، مشرک ہو، مرتد ہو، گناہگار ہو، نیک ہو، سبھی اس روح کو دیکھ لیتے ہیں جو انسان کے اندر روح ہے. تو ظالموں یہ بتاؤ کہ اگر مرنے کے وقت ہر آدمی روح کو جان لیتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے، تو مرنے سے پہلے اگر مصطفیٰ اس کو دیکھ لیں تو شرک کہاں سے آ گیا؟ اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کا اس کے اوپر کیسے اطلاق ہو گیا؟ ہم سب اپنی روح کو جانتے ہیں اور دیکھیں گے ان روح کو. ارواح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. جب آدم کی پشش سے ہم نے ساری ارواح کو، روحوں کو نکالا. اب جو کہتے ہیں نہیں روح کا کسی کو علم نہیں، آدم علیہ السلام کے سامنے نکلی ساری روحیں، انہوں نے دیکھا میدان عرفات میں. جب عرفات میں آدم علیہ السلام نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سے الست کا وعدہ لیا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. جب الست کا وعدہ لیا تو الست کے وعدہ لینے کے وقت آدم علیہ السلام نے ارواح کو دیکھا. اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب ساری ارواح کو آدم علیہ السلام نے دیکھا، پہچان لیا، اور ان میں کچھ خوبصورت، کچھ غیر خوبصورت، کچھ عقل مند، کچھ تھوڑی عقل کے مالک، کچھ غریب، کچھ امیر، یہ بھی آدم علیہ السلام نے دیکھ لیا. جب سارا کچھ دیکھ لیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ، یہ بات علامہ ابن کثیر نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ کی تفسیر میں نقل کی ہے. جب دیکھ لیا تو انہوں نے کہا یا اللہ میری اولاد ہے، ان سب کو تو نے ایک جیسا کیوں نہیں پیدا کیا میرے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے ان کو مختلف حالتوں میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن کو میں نے عطا کیا ہے وہ میرا شکر کر کے تر جائیں گے، اور جن کو میں نے کچھ نہیں دیا، محروم رکھا ہے خوبصورتی سے، پیسے سے، عقل سے، علم سے، شعور سے، وہ صبر کر کے تر جائیں گے. بس ساری کائنات کی گیم دو لفظوں میں ہے، ایک صبر میں ہے، ایک شکر میں ہے. تو اس وقت آدم علیہ السلام نے ارواح کو دیکھا. اگر آدم ارواح کو دیکھیں تو شرک نہیں ہے، اگر مصطفیٰ کو روح کا علم ہو جائے تو شرک ہے. تو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے وہ تمام آیات جو روح والی ہیں وہ تلاوت کر دی. اب وہ بہت امپورٹنٹ بات میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے اور ٹائم بہت بھاگا جا رہا ہے. اب یہ سوال آیا تھا یہود کی طرف سے. جب یہود کی طرف سے سوال آیا تھا تو اب ذرا یہ سوچیں کہ ان کے مائنڈ میں کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ روح کیا ہے، تو ان کے مائنڈ میں روح کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں ان کے مائنڈ میں کیا ہو سکتا ہے. جب انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا تھا تو ان کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 97 اور 98. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. اصل میں ہوا یہ کہ یہود نے حضور علیہ السلام سے پوچھا آپ کے پاس کون آتا ہے، کون سی روح آتی ہے، کون پیغام لے کر آتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل. تو وہ کہنے لگے چونکہ جبرائیل کو تو ہم اتنا پسند نہیں کرتے، اس لیے اگر میکائیل ہوتا تو پھر ٹھیک تھا. یہ ان کی ایک بات تھی میکائیل کی. تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک دشمنی کا اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود نے، یہ بات ذہن میں رکھیں، میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب یہود پوچھیں کہ روح کیا ہے، ان کا اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے، تو کیونکہ یہ یہود کی وجہ سے آیات نازل ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو جو شخص جبریل کا دشمن ہو
اسے تو غصے میں مر جانا چاہیے، عدو لجبریل، مر جائے وہ جو جبریل کا دشمن ہو گیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تیرے دل پر نازل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ وہ کتاب ہے جو پہلی کتابوں تورات، انجیل اور زبور کی تصدیق کرنے والی ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ پھر آگے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص خدا کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے لوگ سارے فإن اللہ عدو للکافرین، وہ خدا کے دشمن ہیں۔ خوارج کے لیے بڑی توجہ طلب بات، اللہ کے بندوں کی دشمنی در حقیقت خدا کی دشمنی ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، رسولوں کا دشمن ہے، ان کے بارے میں ان کے عیب نکالنا، ان کے مقام کے عیب نکالنا، ان کے علم کے عیب نکالنا، یہ اللہ سے دشمنی ہے۔ تو اب یہود کہتے ہیں ہمارا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی دشمنی ہے، تو اب انہوں نے اب بھی کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے کیونکہ جبریل تمہارے پاس آتا ہے۔ اب ذرا پیچھے چلے، جو میں نے بگننگ میں آپ کو بات بتائی تھی کہ حضور علیہ السلام کے پاس جب انہوں نے سوالات بھیجے تھے، روح کا سوال بھیجا تھا، تو ان کے مائنڈ میں کیا ہوگا کہ روح کیا ہے؟ اب لامحالہ ان کے مائنڈ میں حضرت جبریل ہوں گے یا کون فرشتہ جو ہے وہ وہی لے کر آتا ہے۔ تو اب مخاطب جب ان کو مانا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ روح سے مراد ان کی جو تھی وہ روح انسانی مراد نہیں تھی، ان کی جو تھی وہ خاص فرشتہ مراد نہیں تھا، وہی کا آنا مراد تھا۔ جب ان کو جواب دیا گیا تو فرمایا ہاں، جس کو تم تھوڑا جانتے ہو مصطفیٰ اس کو پورا جانتے ہیں، وہی نبی پر وہی لے کر نازل ہوتا ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کا علم ان کے پاس قلیل ہے، مصطفیٰ کے پاس کثیر ہے، کیونکہ یہ ساری ارواح کو جانتے ہیں، اور انسان کی روح جو ہے اس کو بھی حضور جانتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ اب میں نے ابتدا میں یہ وعدہ کیا تھا آپ کیسے کہ میں انشاءاللہ آج یہ ضرور بات کروں گا، یہ کئی بار رہ گئی تھی پہلے بھی بات۔ جب انہوں نے یہ روح کے بارے میں سوال کیا تھا تو کئی دن وہی رک گئی، وہی نہ آئی۔ اب کافر حضور علیہ السلام کے پاس آتے اور وہ آ کر شور مچاتے، بتاؤ روح کیا ہے، بتاؤ اصحاب کہف کیا ہیں، بتاؤ ذوالقرنین کیا ہے۔ اب وہی رکی ہوئی ہے، وہی نہیں آ رہی۔ جب وہ وہی نہیں آ رہی تو حضور علیہ السلام کو وہ ستانے لگے، دن گزرتے جا رہے ہیں تو رکی وہی، اس کو انقطاع وحی کہتے ہیں۔ اب صاحب تفہیم القرآن کا یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کی اور ان جیسے دیگر خوارج علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر وہی رک گئی اس لیے کہ وہی جو تھی اس کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کچھ دنوں کے لیے ریسٹ دی کہ آپ آرام فرما لیں، تاکہ جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ وہی دوبارہ نازل شروع کر دیں گے۔ یہ بات تھی، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ قرآن عبارت النص کے یہ بات خلاف ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات اور ہے۔ وہ بات یہ تھی، اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بچپن میں میرا شرق شریف میں زمانہ طالب علمی تھا، اس وقت ہمارے شیخ حضرت صاحبزادہ میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب چھپوائی تھی اردو میں۔ اب مجھے اس کتاب کا نام یاد نہیں، تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کتاب منسوب تھی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف، کہ انہوں نے یہ کتاب اپنے زمانے میں چھپوائی تھی اور دوبارہ حضرت میاں صاحب نے اس کو چھپوا دیا۔ اس کتاب کے اندر یہ میں نے پڑھا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہی رکنے کی وجہ کیا تھی، ان کتاب وہی کا سبب کیا تھا، اور جو کچھ اس میں لکھا تھا میں لفظ بلفظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ غالباً تفسیر قادری یہ چھوٹی تھی، 30 پارے کی وہ تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کافر قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، سورۃ النحل اور 103 آیت، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ایک آدمی تھا کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حبشی غلام تھا، اس کے پاس کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے تو مشرکین کہتے یہ جو آدمی ہے انما یعلمہ بشر، یہ حضور کو قرآن سکھاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. پہلا تو لاجک اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. پھر فرمایا آدمی یوں، یہ آدمی جو ہے جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں یہ تو اجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور قرآن تو عربی میں ہے، اس کی تو اتنی فصیح عربی نہیں کہ وہ اتنا قرآن تم کو سکھا سکے. اب ان کا الزام ذہن میں رکھیے، وہ کہتے تھے قرآن یہ سکھاتا ہے، اور بعد بدبخت کہتے تھے کہ وہ شیاطین نازل کرتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا نعوذ باللہ من ذالک. پہلے کہتے تھے خدا کی طرف سے یہ کلام نہیں ہے، یہ اپنا گڑھا ہوا ہے، یہ اس نے بتایا. جب وہی کافی دیر بند ہو گئی تو وہی بند ہونے کے بعد اب وہی کافر جو قبل تک کہہ رہے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اب وہی کافر کہنے لگے محمد کا خدا محمد سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے اس کے اوپر وحی کو نازل کرنا بند کر دیا ہے. اب کل تک وہ کلام خدا نہیں مان رہے تھے، آج وہ اسی کو کلام خدا کہنے لگے. جب ان کی زبان پہ کلام خدا آ گیا، یعنی کلام خدا مانا نہیں مگر یہ مان لیا کہ محمد کا خدا اس سے ناراض ہو گیا ہے. اب وہی آتی ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب میں نے نہ تجھ کو چھوڑا تھا نہ تجھ سے ناراض ہوا تھا. مجھے تو والضحیٰ کی قسم ہے واللیل کی قسم ہے، مجھے تو والضحیٰ جیسے ہم اہل وائز جو ترجمہ کرتے ہیں وہ نہیں کر رہا، میں دعا کا ترجمہ دعا ہی کر رہا ہوں کہ مجھے دعا کی قسم ہے، مجھے لیل کی قسم ہے، نہ میں نے تجھے چھوڑا نہ تجھ سے ناراض ہوا. تو پھر وہی کیوں رکی؟ وہی اس لیے رکی، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا جو میں نے بچپن میں پڑھی تھی کہ اس کتاب میں لکھا تھا وہی رکی اس لیے تھی یہ کافر جو کل تک کہتے تھے بندے کی وہی ہے، اب جب ان کی زبان پہ آ گیا کہ رب کی وہی ہے، اب پورا روح کے بارے میں بھی جواب عطا فرما دیا، اصحاب کہف کا بیان بھی آ گیا، ذوالقرنین کا بیان بھی آ گیا. اب سارے دروازے کھل گئے کیونکہ ان کی زبان پہ یہ بات آ گئی تھی کہ یہ خدا کی طرف سے وہی ہے، ان سے منوانا مقصود تھا. اللہ اکبر. یہ بات تھی کہ یہ وہی رک گئی تھی ان کے بعد. اب یہ تو بات میں نے آپ کو ایک وہ بتائی جو اس کتاب میں تھی. اب اس سے بھی زیادہ اور بات میں آپ کو ایک بتاؤں جو یہاں برطانیہ میں میرے مشاہدے میں آئی. بہت بڑی دیر کی بات ہے، یہاں ایک ہمارے شہر ہے اس کا نام ہے ریڈنگ. تو ریڈنگ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار جلسہ تھا، تو وہاں میں جلسے میں حاضر ہوا، کئی سال کی بات ہے. تو جلسے کے اندر بیان کرنا تھا اور نوجوانوں کا کوئی جلسہ تھا اور اس میں کافی غیر مسلم لڑکے لڑکیاں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہ انگلش میں بیان تھا، سارا انگلش میں گفتگو کرنی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے بارے میں. تو جب وہ بات ہوئی تو میں آپ کو وہ تقریر نہیں سناؤں گا جو میں نے ریڈنگ کی، میں اپنے موضوع کے مطابق بات کر رہا ہوں اسی کے اوپر. لیکن ایک بات وہاں اس تقریر کی بات سن لے ذرا مشکل میں آ کر، یعنی اس کو برداشت کر لیں. میں نے کہا کہ وہاں چونکہ انگریز تھے، میں نے کہا کہ عرض یہ ہے کہ پوری دنیا کی عیسائیت کے پاس اس وقت اتنا پیسہ ہے اور مغرب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو عیسائی اتنی ریسرچ کر رہے ہیں اور جو یہود ہیں انہوں نے اتنا پیسہ لگایا ہے اپنے انبیاء کے لیے، اور جو دہریے ہیں وہ تو کسی بات کو مانتے ہی نہیں، مگر اتنی ریسرچ کے باوجود، اتنا پیسہ خرچ ہونے کے باوجود کائنات میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی تاریخ پیدائش کا کسی کو علم ہو سوائے کائنات کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. تو یہ اس لیے ہے کہ جو شروع سے میلاد مناتے آ رہے ہیں کہ کتابوں میں میلاد النبی کا ذکر آ رہا ہے، یہ اس میلاد کا صدقہ ہے کہ مصطفیٰ کی تاریخ دنیا سے میں تشریف آنے کی بھی خبر ہے اور دنیا سے جانے کی بھی خبر ہے. میں نے کہا پوری کائنات، پوری دنیا عیسائیت کو، پوری یہودیت کو چیلنج ہے، بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے، بتائیں موسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے. ممکن ہے خوارج کہیں ہمیں ان کی پیدائش سے کیا مطلب، ان کی پیدائش سے مطلب ہے کیونکہ ان کی پیدائش کے انبیاء کے پیدائش کے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. وہاں پر ایک نوجوان مجھے ملا، وہاں جب اس کا نام جمیل تھا، کچھ 27-28 سال کا لڑکا تھا. اس تقریر میں میں نے یہ بات عرض کی جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک وقت میں وہی رک گئی. اس میں یہ میں نے پورا واقعہ نہیں بیان کیا، یہ صرف تھا کہ ان کتاب وہی ہوا تھا. سورہ مدثر کے وقت وہ سورہ مدثر کی کچھ باتیں تھیں وہ میں بیان کر رہا تھا، اس حوالے سے وہ بات تھی، بس اتنی کہ وہی ان کتاب ہوا تھا.
ختم ہوا جلسہ، بعد میں میٹنگ ختم ہوئی، جب بیٹھے تو وہ لڑکا جو جمیل تھا 27-28 سال کا غالباً ہوگا، اس کا نام جمیل تھا اور وہ انگریز مسلمان تھا، وہ لندن کا رہنے والا تھا اور وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو بات بتائی ہے کہ وہی رک گئی، اٹ واز اسٹاپڈ، کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو وہی رکنے کی آپ نے بات کی ہے، I became a Muslim because the revelation was stopped۔ میں منی بات کرنا چاہتا انگلش میں، تو اس نے کہا یہ جو وہی رکی تھی اس کی وجہ سے میں مسلمان ہوا تھا۔ The reason I became a Muslim it was stop the revelation، وہ جو رک گئی تھی وہی سٹاپ ہو گئی تھی ٹیمپریری بیس پر، میرے مسلمان ہونے کا یہ سبب بنا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ آپ کا سبب کیسے بنا وہی کے رکنے کا؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ جب میں آج سے 3-4 سال پہلے اسلامی ہسٹری کو پڑھ رہا تھا تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس آیت کی تفسیر کو میں نے ابن کثیر میں مختلف مقامات پہ جب پڑھا تو یہ میرے سامنے یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں بتاؤں گا کل، تو وہ انہوں نے نہ بتائی، وہ وہی رک گئی، نہ آتے رہے، نہ وہی نہ آئے، وہ روز آتے ستاتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب عطا عنایت نہ فرمایا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ بات پڑھی سیرت کے اندر، محمد بن اسحاق کی سیرت جو ہے سیرت النبی، وہ یہاں ہماری ایک سسٹر ہیں عائشہ بیولی، وہ بھی انگریز مسلمان ہیں، انہوں نے سیرت النبی کا ترجمہ اس میں کیا، اس نے کہا وہ عائشہ بیولی کا ترجمہ بھی میرے پاس ہے۔ کہا جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں ایک دم رک گیا وہاں پر۔ میں نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنی طرف سے لوگوں کو بتاتے تھے اور خود جواب دیتے تھے اور اللہ کی طرف سے وہی نہیں آتی تھی، تو اب جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، اگر انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ہی بتانا تھا تو پھر وہ وہی کا انتظار کیوں کرتے؟ پھر وہ جلدی سے جو کچھ ان کی زبان سمجھ میں آتا کسی سے پوچھ لیتے اور پوچھ کر وہ بتا دیتے۔ اب 40 دن یا 3 ماہ مختلف تفاسیر میں روایتیں آتی ہیں، اتنی دیر حضور خاموش رہے، ان کی باتیں سنتے رہے، ان کی باتیں سنتے رہے۔ جب باتیں سنتے رہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو تھی وہ سچی وحی تھی، اللہ کی طرف سے تھی۔ اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو وہ 3 مہینے محمد اللہ کی وحی کا انتظار نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب میں نے اس چیپٹر کو پڑھا تو میرے دل میں آ گیا کہ محمد بھی سچا تھا، اس کی وحی بھی سچی تھی، اس کا خدا بھی سچا ہے اور اس کا کلام بھی سچا ہے۔ میں کنونس ہو گیا اس بات کے اوپر۔ جب میں کنونس ہوا تو میں لندن کی ریجنٹ پارک سینٹرل ماسک میں گیا، تو وہاں جا کر میں نے وہاں کے جو امام تھے ان کے پاس جا کر میں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہوا اور میرا نام جمیل ہے، پچھلی سال میں نے عمرہ بھی کیا ہے ماشاءاللہ، اور ایک پاکستان کی بریڈ فورڈ کی لڑکی ہے LLB، اس کے ساتھ میری شادی بھی ہو گئی ہے، بعد میں وہ میرے پاس آئے بھی۔ تو اس نے کہا میرے اسلام لانے کا سبب جو بنا ہے یہ وہی انقطاع وہی بنا ہے۔ اب سبحان اللہ، کافر تو اس کو دیکھ کر اسلام قبول کریں اور خوارج اسے اچھالیں کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر طاقت ہوتی تو وہ اپنے اوپر وہی نازل کر لیتے، کیوں نہ وہی نازل کی؟ اس کا مطلب ان کو علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیتے، علم ہوتا تو روح کے بارے میں بتا دیتے، علم ہوتا تو ذوالقرنین کے بارے میں بتاتے۔ اب یہ دیکھ لیں، ایسٹ اور ویسٹ کی باتیں دیکھ لیں کہ جب غیر مسلم اس کو پڑھتا ہے تو اس سے وہ کیا نتیجہ نکالتا ہے، اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو وہ اپنے نبی کے بارے میں اس سے وہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ میں نے روح کے بارے میں آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتا دی کہ اس کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معذرت چاہتا ہوں نہیں تھا، یہ ان کا رخ ان کی طرف تھا۔ اب آخر میں نے پچھلے میں اس کا وعدہ کیا تھا، اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر الطبری، علامہ ابن حجر اسقلانی، ٹاپ سکولر جو ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم عطا فرمایا تھا، فرما دیا تھا کہ روح کیا ہے، اور آگے وہ فرماتے ہیں اسی طرح قیامت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کا علم بھی حضور کو عطا فرما دیا تھا کہ کب قیامت ہوگی، اس کی ڈیٹ نہیں، اس کی ڈیٹ کا علم دے دیا تھا مگر اس کا اظہار نہیں تھا، اور روح کا علم بھی تھا۔ علم قیامت کے بارے میں پچھلی بار میں نے وہ علامہ اسقلانی کا ابن جریر طبری کے ریفرنس کر دیے تھے، آج روح کی بات ہو رہی تھی اس لیے میں روح پر رہوں گا۔
تو اب انہوں نے اس کے اوپر دلائل دیے کہ حضور کو علم تھا کہ روح کیا ہے، اللہ نے دکھا دی، بتا دیا، جانتے تھے کہ روح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس بات کا تقاضا ہے کہ اس آیت کے بعد جو آیات آگے آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضلاً کبیرا، کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا فضل کیا۔ اب اس آیت میں آتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ایک ہے قلیل اور ایک ہے کبیر، بڑا اور ایک ہے چھوٹا۔ اب اس آیت پہلے تو تھا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو مخاطب کہ تمہیں علم قلیل دیا، اب یہاں آیا ان فضلہ کان علیک کبیرا، ہاں ان کے پاس تو ہے علم قلیل، باقی رہی بات تیرا رب کا تیری اوپر تو فضل کبیر ہے۔ اگر علم قلیل اور فضل کبیر دونوں کو اکٹھا کریں اور یہ کہیں مشرکون کو بھی روح کا علم نہیں تھا، اہل کتاب کو بھی روح کا علم نہیں تھا، اور مصطفیٰ کو بھی روح کا علم نہیں تھا، تو فضلاً کبیرہ کا کیا معنی بنے گا؟ فضلاً کبیرہ کا تقاضا یہ کرتا ہے، امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو روح کا علم دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کا علم عطا فرمایا، جیسے دوسری چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ علم قیامت کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا، علوم خمسہ کے بارے میں، علوم اربعہ کے بارے میں، ان تمام علوم کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا۔ آخر میں دوبارہ اس آیت کو پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو اسے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم یہ کہو کہ یہ امر ربی ہے۔ امر ربی اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اب اس پر میرے ذہن میں 3-4 باتیں، اس پر ٹائم نہیں رہا، کہ امر ربی ہے، کیا امر رب کا حضور کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ امر رب کا بھی حضور کو پتا ہوتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا